الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور فرما دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایماندار عورتوں سے یغضضن وہ جھکا کے چلیں من ابصارہن اپنی نگاہوں کو وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور حفاظت کریں اپنے جسم کے حصوں کی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت کو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس میں سے وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ لپیٹ لیں بِخُمُرِهِنَّ اپنی بڑی بڑی اوڑھنیاں چادریں عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبان پر۔ یہ آیت نمبر 31 کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت کی طرح ایماندار عورتوں سے خطاب فرمایا ہے۔ گزشتہ آیت میں ایماندار مردوں سے خطاب تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے جسم کے حصوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور جو کچھ بھی ایمان والے مرد عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، چاہے وہ ظاہر عمل کریں یا کوئی پوشیدہ عمل کریں۔ ایسے ہی ایماندار عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرنے والی ہو، مسلمان ہو اور تمہارا اللہ رب العزت پہ ایمان ہے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہارا ایمان ہے اور قرآن پاک کو مانتی ہو، حدیث پاک پہ یقین ہے، آخرت پہ تمہارا ایمان اور یقین ہے، اللہ رب العزت کی عدالت میں پیشی کا حاضری کا تمہیں اعتقاد اور اعتماد ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور وہ ہر وقت کی پابندی ہے اور وہ ہے اپنی نظروں کی حفاظت۔ گھر کے اندر ہو تب بھی، گھر کے باہر ہو تب بھی۔ گھر کے اندر رہ کے نظروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ ٹیلی ویژن پہ، سکرین پہ، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ کسی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھنا، چاہے وہ کوئی دنیا دار ہو یا دیندار ہو، چاہے کوئی دنیاوی کہانی سٹوری چل رہی ہو یا کوئی دین کا وعظ ہو رہا ہو، غیر محرم مرد کو دیکھنا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مسلمان مومن عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں۔ ہاں وہ آواز سن سکتی ہے اور آواز سننی چاہیے، نیکی کی آواز
وہ سننی چاہیے، وہ کان میں پڑتی رہے۔ غیر محرم مرد کی تلاوت سن سکتی ہے، غیر محرم مرد کی تقریر وعظ وہ سن سکتی ہے، تو غیر محرم مرد کو دیکھنا جائز نہیں۔ غیر محرم مرد کی سپیچ جو دنیاوی نصائح سے، عبرت سے یا مواعظ حسنہ سے مستفید ہونے کے لیے وہ سن سکتی ہیں۔ اپنا ٹیوٹر ہو، ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، پرنسپل ہو، چیئرمین ہو، غیر محرم مرد ہو، تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ موبائل کیمرے کے ذریعے، تصویر کے ذریعے کال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑی ضروری بات ہو تو تصویر کے بغیر بات کی جا سکتی ہے، اور فیس ٹو فیس سامنے آ کے بن سنور کے ٹیچر سے پڑھنا یا پرنسپل کے روم میں جانا یا کسی عالم دین سے سبق حاصل کرنا ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرما دی، اگر تم ایمان والی ہو نا تو یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ شاپنگ سینٹر جاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، تعلیمی ادارے میں جاتے ہوئے یا کسی رشتہ دار کے ہاں جاتے ہوئے، خوشی غمی کے موقع پہ باہر نکلتے ہوئے، یا کوئی ضروری سودا سلف لینے کے لیے دکاندار کے پاس جاتے ہوئے، تو دکاندار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کرنی، بلکہ چہرہ دوسری طرف رکھنا ہے، آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے، ضروری بات کرنی ہے، اور جو چیز مطلوبہ ہے وہ لے کے فوراً واپس آ جانا۔ بحث کرنا، ٹکر ٹکر کے باتیں کرنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ریٹ طے کرنا، چیز کا اپ ڈاؤن کرنا، یہ مومن مسلم عورت کی شان نہیں، اس سے منع کیا ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اگر کوئی ایماندار مسلم عورت بیٹھی ہے موٹر سائیکل پہ تو وہ با پردہ ہو کے جائے، چہرہ چھپا کے جائے، سارے جسم کی حفاظت کرے، لپیٹ کے جائے، اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو چھپا لے اور آنکھوں سے پوری دنیا کے غیر محرم مردوں کو دیکھتی جائے، گلی میں، سڑک میں، چوک میں، چرستے میں، بازار میں، ہوٹل میں، کہیں بھی۔ پردہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھپانا، پردہ کرنے کا ایک حصہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپا لے، اور پردہ کرنے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ عورت غیر محرم کو نہ دیکھے۔ اور اگر اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، جسم چھپا لیا، اور آنکھوں سے وہ سب غیر محرموں کے چہرے تکتی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے، تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس سے اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا کہ وہ اپنے نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، نگاہیں جھکا کے رکھے۔ گھر کے اندر کئی غیر محرم مرد ہوتے ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے، بہنوئی آ جاتا ہے، خالو آ جاتا ہے، پھپھڑ آ جاتا ہے، اس طرح بعض دفعہ ابو جان کے کوئی دوست سامنے آ جاتے ہیں یا بھائیوں کے دوست آ جاتے ہیں، تو ان کے سامنے
دسترخوان لگانا، ٹیبل سجانا، کھانے رکھنا اور ان سے بے باک ہو کے فری باتیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے، بہنوئی سے بھی پردہ ہے، اسی طرح خالو سے بھی پردہ ہے، پھپھا سے یعنی جو پھپھڑ ہے اس سے بھی پردہ ہے۔ تو ان سب سے نکاح ہو سکتا ہے، تو جس سے نکاح ہو سکتا ہو ان سے پردہ ہے، ان سے اپنا بھی چھپانا ہے اور انہیں بھی نہیں دیکھنا، نگاہیں جھکا کے رکھنی ہیں۔ یہ ایسا چونکہ ضروری مسئلہ ہے جس سے ہر روز کا واسطہ ہے، بار بار کا واسطہ ہے، تو اللہ رب العزت نے بڑی پابندی کے ساتھ فرمایا کہ کل للمومنات، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے مسلمان عورتیں باہر نکلتی تھیں ضروری کام کے لیے، تو انہوں نے بڑی چادروں کے ساتھ اپنے سر ڈھانپے ہوتے اور باقی سارا جسم چھپایا ہوتا، صرف چہرہ، ہاتھ اور بازو کے کچھ حصے اور پاؤں ننگے ہوتے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مسلمان عورتوں نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر شے چھپا لی تھی، ہاتھ بھی چھپا لیے، پاؤں بھی چھپا لیے اور اپنی آنکھیں تک چھپا لی، صرف ایک آنکھ دائیں یا بائیں، سیدھی یا الٹی آنکھ رستہ دیکھنے کے لیے وہ ظاہر رکھتی تھیں، یعنی ظاہر بات ہے رستہ بھی تو دیکھنا ہے، یا ایسا باریک نقاب ہو جس کو ایسے چہرے کے اوپر ایسے اوڑھ لیں اور اس کے اندر سے چند فٹ کے فاصلے تک نظر آ سکے، اور اگر دیکھا بھی جائے تو کسی غیر محرم پہ نظر پڑ بھی جائے تو دھندلی سی شکل نظر آئے، کلیئر صاف چہرہ نظر نہ آئے، ایسا کپڑا اپنی آنکھوں کے آگے ڈال لیں۔ تو مسلمانوں کے بارے، عورتوں کے بارے میں ذکر ہے جو تفاسیر میں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپ لیتی کہ بڑی چادر کے ساتھ ایسے سارا چھپا لیتی اور آنکھ کا ایک کونا صرف نظر آتا تھا، وہ بھی اس سائڈ والا جس پہ دیوار ہوتی تھی، دیوار والی سائڈ والا، اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، سر بھی جھکا کے، نظریں بھی جھکا کے۔ اس قدر شرم و حیا تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی شرم و حیا کی گواہی قرآن پاک کی آیات بنا کے نازل فرمائی، اور وہاں ایسی عورتیں تھیں جن کے شرم و حیا کے تذکرے آسمان کے فرشتوں کے اندر تھے۔ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات بیٹیاں، آپ کی بیویاں، مسلمانوں کی مائیں، اس طرح صحابیات، صحابہ کرام کی گھر والیاں، ان کے پردے کا یہ عالم تھا کہ اہل علاقہ، اہل محلہ، ہمسائے تک نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ عورت کون سی عورت جا رہی ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تو یہ نصیحت کی تھی اور اپنی وصیت میں کہا تھا کہ اے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پہ اندھیرے میں جنازہ لے جایا جائے، میرے جنازے پہ بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ اس قدر وہ
اعلیٰ تقوی کی مالک۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے اس لیے بجا رکھے ہیں، بقا رکھے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کی اور اپنے جسم کی بھی حفاظت کی۔ خصوصاً عورتوں کو رش والی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، غیر محرم مردوں کے ساتھ ان کو ٹکرانا نہیں چاہیے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کے قریب نہ ہوں اور ان کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ ایسے بازار جو صرف عورتوں کے لیے زیادہ شاپنگ سینٹر ہیں، وہاں عورتوں کے لیے ہی مخصوص کر دینے چاہیے۔ وہاں شاپ کیپر بھی عورت ہو، کسٹمر بھی عورت ہو، باہر گیٹ لگا دینے چاہیے، چوکیدار کھڑے کرنے چاہیے تاکہ عورتیں آزادانہ طور پہ اپنا شاپنگ کر سکیں۔ جو مردوں کے بازار ہیں وہ صرف مردوں کے لیے ہونے چاہیے، وہاں صرف مرد جائیں۔ عورتوں کے بازار عورتوں کے لیے ہونے چاہیے۔ اپنی باحفاظت کنوینس پہ، سواری پہ وہاں پہنچیں اور باحفاظت واپس آ جائیں۔ اس سے آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، جسم کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایک رخصت دی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہیں کرنا مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ تو خود بخود ظاہر کیا ہوتا ہے؟ عورت کا لباس، اور لباس بھی وہ جو بڑی چادر ہو یا اس کا عبایا ہو، برقع ہو۔ تو برقع تو وہ چھپا نہیں سکتی، چادر وہ چھپا نہیں سکتی جس سے اپنے آپ کو لپیٹا ہے، اس پر عورت کو معافی ہے۔ اور وہ جو بڑی چادر لپیٹ کے باہر نکلی ہے، اس پہ بھی اس کو احتیاط برتنی ہوگی کہ وہ سادہ ہو، رنگین نہ ہو، نقش و نگار والی نہ ہو، بالکل سمپل ہو، اور اس میں کوئی اٹریکشن نہ ہو کہ مرد حضرات وہ چادر دیکھتے ہی رہ جائیں۔ ایسا برقع نہ ہو، ایسا عبایا نہ ہو جو فٹنگ میں ہو، ٹائٹ ہو اور جسم کے اعضاء نظر آئیں، یا بڑا چمکیلا بڑکیلا اور نقش و نگار والا نہ ہو کہ وہ برقعے پہ ہی فریفتہ ہو جائیں، بلکہ سادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اس نے برقعے کی نمائش کی، چادر کی نمائش کی، تب بھی گناہ گار ہے۔ کوئی ایسا لباس جس کے ذریعے غیر محرم کے اندر کشش پیدا ہو رہی ہے، وہ عورت کے گناہ کا سبب بن سکتی۔ تو عورت مجبوراً باہر نکلے لیکن مردوں سے الگ رہے، مردوں کو نہ دیکھے، اور اپنے اوپر والا جو کپڑا ہے، چادر ہے یا برقع ہے، اس کو انتہائی سادہ رکھے، بالکل سمپل رکھے، تاکہ کسی کے دل میں وہم پیدا نہ ہو، کسی کے دل میں ذہن میں خرابی پیدا نہ ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنی بڑی چادر ہو کہ اس کے پورے جسم کو ہی ڈھانپ لے۔ کسی موسم میں مچھر بہت زیادہ آ جاتا ہے تو فیشنیبل عورتوں نے جو پہلے بازو بھی اوپن کر کے نکلتی تھی، مرد تو ٹخنے ننگے کرتے نہیں، عورتوں نے فیشن بنا لیا، آدھی پنڈلیوں تک کپڑے اٹھا لیے، اور چہرے کا پردہ تو پہلے ہی غائب تھا، سر سے بھی اتار دیا، سر کے بال کٹوا لی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ عذاب آیا، اور مچھر کے لیے عذاب آیا۔ ڈینگی مچھر آ گیا، اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اور بخار ہوا، اور بخار سے بھی بعض کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے مردوں عورتوں نے اپنے سارے جسم ہی ڈھانپ لیے کہیں مچھر نہ لڑ جائے۔
تو مچھر سے بچنے کے لیے تو جسم ڈھانپ لیے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے جسم نہیں ڈھانپ سکتے۔ وہاں تو کھچر جتنے مچھر ہوں گے اور اس سے بھی بڑے بڑے بچھو ہوں گے جو اتنے اتنے زہریلے ڈنگ ماریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے پردہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، اور ان کو وہ سانپ اور بچھو ڈنگ ماریں گے کہ اگر ایک بچھو زمین پہ آ کے ڈنگ مار دے تو ساری زمین کا سبزہ سڑ کے راکھ ہی بن جائے۔ اب اس عورت کا کیا عالم ہوگا جس کو وہ بچھو بار بار ڈنگ مارے گا۔ تو چونکہ یہ نظر کا معاملہ، یہ نظر کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، جسم کا گناہ اور جسم کی نمائش کا گناہ، دوسرے غیر محرم مردوں کو گمراہ کرنے کا گناہ، یہ تو آئے دن کا معمول ہے۔ اور خصوصاً وہ عورتیں جو کیمرے میں آ کے اپنی پکچر بنواتی ہیں، سٹوریاں، ڈرامے، فلمیں اور خبروں کے بہانے اور چینلوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے کئی کئی گھنٹے پروگرام کرتی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی غیر محرموں کی گمراہی کا سبب بن رہی ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ رب العزت سے۔ سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اے حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ۔ ایک نہ ایک دن یہ جسم ڈل جانا ہے اور پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا ہے، سب حسن بھی غائب ہو جائے گا، دولت بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور قبر کی گہری وادی میں غرق ہونا ہے۔ وہاں تمہیں نہ کوئی چھڑانے والا ہے نہ کوئی بچانے والا ہے۔ کام آئے گا تو بندے کا نیک عمل کام آئے گا۔ تو عورتوں کو بھی آگاہ کیا، مردوں کو بھی آگاہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہاں، چند ایک ایسے افراد ہیں جن سے چہرے کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا یعنی وضو والے اعضاء کا پردہ نہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیت میں ہے، وہ کل پڑھیں گے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے وہ جھکا کے رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنے جسموں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زیب و زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے اس کپڑے میں سے، اس لباس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ لپیٹ لیں اپنی چادروں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جسموں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک